خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ آج ہم ایک بار پھر قدم رکھ رہے ہیں اس خوفناک پراسرار دنیا میں جہاں انسانیت دیوتاؤں اور دیوانگی کے راز ایک دوسرے میں گھلے ملے ہیں۔ دی فعال کلین مورٹی اپنی روحانی دنیا میں بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شہزادی مسٹن کی طرف سے بھیجی گئی ڈائری کے اوراق ہیں۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں پیلے بھورے بکری کی کھال والے صفحے کو چھوتی ہے، ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزر جاتی ہے۔ جو کچھ وہ پڑھنے والا ہے وہ اس کی برداشت سے کہیں آگے ہے۔ پہلی تاریخ لکھی ہوئی ہے 11 ستمبر۔ روسل گستاف، جو اب عام انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ بن چکا تھا، کانپتے ہاتھوں سے لکھتا ہے کہ اپنے عروج کے بعد سے وہ اندرونی طور پر ٹوٹنے لگا ہے۔ اس کی شناخت، اس کے احساسات، اس کی پوری شخصیت جیسے آہستہ آہستہ چھن رہی ہو۔ اس کی روح کی گہرائی میں ایک آواز ہے، سرد صفاق خون آشام۔ وہ اسے قتل کرنے پر الفاقساتی ہے، شکار کرنے پر مجبور کرتی ہے، ہر اس وجود کو چیر پھاڑ دینا چاہتی ہے جس میں بیونڈر خصوصیات موجود ہوں۔ روسل کہتا ہے کہ یہ آواز کسی خدا کی مداخلت نہیں، کوئی بیرونی دیوانگی نہیں، یہ آواز انسانیت کے اجتماعی لاشعور سے جنم لیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود بیونڈر خصوصیت کی گہرائی سے۔ کلین کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پورا راستہ چل کر طاقت حاصل کی، جس نے پروٹین ہضم کیا، جس نے عمل مکمل کیا، لیکن پھر بھی وہ دیوانگی کو نہیں روک سکا۔ روسل لکھتا ہے کہ یہ آواز اسیور ڈالنے پر مجبور کرتی ہے، اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ ہار مان لے۔ آخر میں وہ ایک جملہ لکھتا ہے جو کلین کے اندر خاموش لرزش پیدا کرتا ہے۔ مسٹر ڈور ٹھیک کہتے ہیں، عقل عارضی ہے لیکن دیوانگی ابدی ہے۔ اگلا صفحہ کھلتا ہے 28 ستمبر۔ روسل لکھتا ہے کہ 15 دنوں سے وہ خود کو بدلتا محسوس کر رہا ہے، جیسے کوئی اجنبی اس کی جگہ لے رہا ہو۔ اس کے اندر صرف سردی اور خوف رہ گیا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی برنیڈیٹ کے سامنے بھی۔ وہ صرف ایک ہلکی سی باپ جیسی شفقت ہی دکھا سکتا ہے، بہت ہی معمولی سی، لیکن پھر کچھ حیران کن ہوتا ہے۔ روسل لوگوں کی آوازیں سننے لگتا ہے، گیت، قصائد، تعریفیں۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں روسل نے بہتر کی تھیں، جو اس کی اصلاحات کا نتیجہ تھے، وہ اسے بیٹے آف اسٹم کہتے تھے۔ ان کی آوازیں، روسل لکھتا ہے، طوفانی سمندر میں پھینکے گئے لنگر کی طرح تھیں۔ انہوں نے اسے تھام لیا، اسے انسان رہنے دیا۔ کلین اچانک سمجھ جاتا ہے، دیوتاؤں کو ماننے والوں کی ضرورت طاقت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عقل اور وجود کو قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایمان انہیں جکڑ کر رکھتا ہے، انہیں ان کی اصل شکل یاد دلاتا ہے۔ لیکن روسل فوراً سوال کرتا ہے، اگر انسان دیوتاؤں کو جکڑ سکتا ہے تو پھر دیوتاؤں نے اپنے انسانی چہروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ صرف مقدس علامتوں تک ہی کیوں محدود ہو گئے؟ کلین اس کا جواب نہیں جانتا۔ اگلا صفحہ 19 ستمبر۔ روسل اپنے ماضی کے رسومات یاد کرتا ہے، سیکوینس 4 3 اور 2 کی۔ ہر رسم میں صفا کی وحشت اور دیوانگی تھی۔ وہ ایک اور ہولناک سچ کو لکھتا ہے، شاید پورا راستہ ہی دیوانگی کی طرف سفر ہے۔ شاید انسان طاقت صرف اس وقت پا سکتا ہے جب وہ اپنی ہوش و حواس قربان کر دے۔ کلین یہ جملہ پڑھتا ہے اور اس کے اندر خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے بلاسبمی سلیٹ دیکھی ہو، جس کا علم کلین سے کہیں زیادہ ہو، اگر وہ دنیا کو بگڑی ہوئی سمجھتا ہے تو یہ بات ہلکی نہیں۔ کلین گہری سانس لیتا ہے اور اگلا صفحہ پلٹتا ہے۔ تاریخ بدلتی ہے، 5 دسمبر، خون کے چاند کی رات۔ روسل اور مسٹر ڈور کی بات چیت کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، مسٹر ڈور اسے حقیقی دنیا میں لانے کی درخواست کرتا ہے۔ روسل ہر بار انکار کرتا ہے، لیکن مسٹر ڈور کچھ سوالوں کے جواب دیتا ہے، کچھ حقیقی، کچھ مبہم۔ روسل پوچھتا ہے کہ او کنگز آف اینجلز او کتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ مسٹر ڈور جواب دیتا ہے کہ کچھ نے اپنی آونکنس کو مکمل طور پر قبول کیا ہوتا ہے، کچھ نے 2 سیکوینس 1 پروٹین پی ہوتی ہے۔
کچھ نے یہ دونوں کام کیے ہوتے ہیں۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ آونکنس کو قبول کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اگر ہم آہنگی نہ ہو تو آونکنس نعمت نہیں، لعنت بن جاتی ہے۔ پھر مسٹر ڈور ایک راز کھولتا ہے۔ آمون اور ایڈم، خالق کے دونوں بیٹے، پیدائش کے وقت ہی آونکنس رکھتے تھے۔ پیدائش سے ہی وہ ایسے تھے جیسے کسی نے سیکوینس ایک اور آونکنس کو ملا کر ان کی رگوں میں ڈال دیا ہو۔ یہ خالق کی عطا تھی۔ کلین کی سانس اٹک جاتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید قدیم سنگاڈ بکھرتا جا رہا تھا۔ شاید اس نے پاگل پن سے نجات کے لیے اپنے بیٹوں میں طاقت منتقل کی۔ مسٹر ڈور روسیل کو خبردار کرتا ہے کہ ایڈم کا پورا نام کبھی مت لینا ورنہ وہ فوراً سن لے گا۔ روسیل مزاح کرتا ہے، تم نے تو ابھی اس کا نام لیا ہے۔ مسٹر ڈور مسکرا کر صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ سیکرٹ سورسرر ہے، اس کے لیے نام چھپانا کوئی مسئلہ نہیں۔ کلین کا دل زور سے دھڑکتا ہے۔ ڈی فوال کے تخت کی علامت بے پاتلی آنکھ رازداری کا نشان ہے۔ وہ خود بھی اسی راستے سے جڑا ہوا ہے۔ کلین اگلا صفحہ کھولتا ہے۔ 28 نومبر۔ روسل لکھتا ہے کہ اسے اپنے ماتحت گرنم کا خواب آیا۔ گرنم، جو کبھی اس کا سب سے ذہین ساتھی تھا، سمندر کے دھند آلود علاقے میں ایک پراسرار بے نام جزیرے پر مر گیا تھا۔ روسل ہمیشہ جانتا تھا کہ یہ جزیرہ بہت خطرناک تھا۔ اب اس کی روحانیت اسے واپس جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ اگلا صفحہ 29 نومبر۔ روسل 3 قابل اعتماد افراد کو اکٹھا کرتا ہے۔ بینجمن ابراہم کی مدد سے وہ دوبارہ اسی بے نام جزیرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ اندر نہیں جاتے، پہلے آرام کرتے ہیں۔ ایک شخص ایڈورڈز بتاتا ہے کہ اسے بھی اکثر گرنم کا خواب آتا ہے۔ روسل اسے کہتا ہے کہ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ اس کے لیڈر کی ذمہ داری تھی۔ آخری صفحہ شروع ہوتا ہے۔ 30 نومبر۔ روسل اور اس کے ساتھی جزیرے کے مرکز میں داخل ہوتے ہیں۔ جو منظر وہ دیکھتے ہیں وہ دنیا کے تمام قوانین کی نفی کرتا ہے۔ ایسی مخلوق جو صدیوں پہلے ناپید ہو چکی تھیں، سب ایک جگہ جمع ہیں، نہ لڑائی نہ شکار، جیسے سب کسی عظیم ہستی کے سامنے جھکے ہوں۔ وہ ایک رسم ادا کر رہے ہیں، کسی شے کے لیے، کسی ہستی کے لیے۔ اور پھر روسل لکھتا ہے، اس رسم کے درمیان میں نے گرنم کو دیکھا تو کلین کے اندر سے سانس نکل جاتی ہے۔ کیا وہ واقعی گرنم تھا؟ کوئی مخلوق اس کا چہرہ پہن کر کھڑی تھی؟ کوئی قدیم طاقت جو جاگ رہی تھی؟ کلین کی روحانی دنیا کی روشنی لرزتی ہے، کہیں دور، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، اور کلین سمجھ جاتا ہے یہ تو بس آغاز تھا۔ اس جزیرے کے راز آنے والے دنوں میں دنیا کو بدل سکتے ہیں۔